بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بہت ہی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ اور ہم آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمارے جو دفاع کے ادارے ہیں، ڈیفنس کے جو ادارے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا لا انفورسمنٹ ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کام جو آپ کی اور ہماری زندگیاں بچانے کے لیے ہوا، پاکستانیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہوا، وہ آج کے اس اہم ترین ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس لیے جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اس میں آپ وہ گمنام سپاہیوں کی ایک کارستانی، ان کا کارنامہ، ان کے ایک اچیومنٹ سنیں گے، جس سے آپ اور ہم اور پورا ملک بے خبر ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو کے علم میں ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا جو ایک پریمیئر انٹیلیجنس ادارہ ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گمنامی میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں خوشی ہو، غمی ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے مزے سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گمنام سپاہی ہیں، ان کی نظریں پورے پاکستان کے لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے پہ لگی ہوتی ہیں۔ اور ایسی ہی یہ ایک کارروائی ہے جس کا تذکرہ اب میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، اور جب آپ اس کو پوری کہانی کو سنیں گے تو یقینی طور پہ آپ کو اپنے ریاست کے اداروں کے اوپر فخر بھی ہوگا، اور آپ شاید اس بات کو بھی، اگر آپ گہرائی میں اس کا جائزہ لینا چاہیں تو آپ کی اندازہ لگا سکیں گے کہ گو کہ یہ بڑا آسان ہے کہ کوئی آدمی ٹی وی پہ آتا ہے، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا لیتا ہے اور تنقیدی نشتر برساتا ہے سیکیورٹی اداروں پہ، لیکن جب سیکیورٹی ادارے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، انسانی جانوں کے حفاظت کے لیے کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں۔ تو یہ کراچی میں بیسیکلی ایک بہت بڑا ٹیررزم کا ایک پلاٹ تھا، ٹیررزم کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے، جس میں ٹیررسٹ گروپ کون سا انوالو تھا اس کا بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا تفصیلات۔ لیکن ابھی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا، اس کے پیچھے کئی ہفتوں کی دن رات کی محنت تھی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے جو آفیسرز تھے ان کی، اور ظاہر جو ان کے ساتھ لا انفورسمنٹ کے دیگر ادارے منسلک ہیں ان کی اس کے اوپر محنت تھی۔ ان کے پاس ایک اتھینٹک انفارمیشن تھی کہ ایک علاقے کے اندر انہیں یہ آئیڈیا تھا کہ 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن ایکسپلوسیو یعنی بارودی مواد موجود ہے۔ تو اس ساری انفارمیشن کے اوپر پھر اس ایجنسی نے کام کیا، انہوں نے نظریں رکھیں، ان کا پیچھا کیا، مختلف جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کے کام کا طریقہ کار ہوتا ہے، ان تمام پیرامیٹرز کو بروئے کار لاتے ہوئے فائنلی یہ ایک کارروائی ہوئی، اور اس کارروائی میں 2000 کلو گرام سے زائد ایکسپلوسیو برآمد کیا گیا۔ اس سارے معاملے کو پچھلے دنوں میں گزشتہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا تو اب یہ ایک دن گزر چکا ہوگا، اس کو ایڈیشنل آئی جی جو سی ٹی ڈی ہیں ذوالفقار لارق، اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اظفر میسر، ان دونوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ان ساری صورتحال کا اظہار کیا، بتایا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کئی دن اور راتوں کی محنت کے بعد ایک جو اس معاملے کا جو آپ کہہ لیں کہ ٹیررسٹ تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور جو گرفتار دہشت گرد سے انویسٹیگیشن کی گئی تو اس سے تفتیش کے دوران پھر 2 مزید ٹیررسٹ تھے، ان کا بھی سراغ ملا، ان کو بھی پھر اریسٹ کر لیا گیا، اینڈ دے آر ناؤ ان دا کسٹڈی آف پولیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ۔ تو ان میں جو ٹیررسٹ گرفتار ہوئے ہیں ان میں جلیل احمد عرف فرید ولد محمد نور، نیاز قادر عرف کنگ ولد قادر بخش، حمدان عرف فرید ولد محمد علی، یہ اس میں شامل ہیں۔ ان کے اوپر پراپر ظاہر یہ ٹیکنیکلی یوز کیا گیا، مانیٹرنگ کی گئی، مسلسل نگرانی کی گئی، اور یہ ایک بہت بڑا جو ٹیررزم کا منصوبہ تھا اس کو بہرحال ناکام بنایا گیا۔ اب یہ جو برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد ہے، اس کو پھر کراچی شہر سے باہر لایا گیا، اور اسے لا کے پھر ایک دور دراز علاقے میں، ہب کے علاقے میں اس کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ اور اگر آپ اندازہ کریں کہ 2000 کلو گرام کا جو ایکسپلوسیو تھا، یہ اگر نہ پکڑا جاتا اور یہ اگر ٹریک نہ ہوتا تو یہ کس سطح کا انسانی جانوں کا نقصان کر سکتا تھا، اور اس میں ہمارے پاکستانی معصوم لوگوں کی جانیں جاتی،
تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا. اور یہ جو دہشت گردوں نے جو حملے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی یہ کن علاقوں میں کی تھی، یہ بھی آپ کے لیے بڑا حیرت انگیز ہوگا کہ انہوں نے تمام جو سویلین اہداف تھے ان کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی. یعنی کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں، کسی گلی میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے اس کی ایک منصوبہ بندی کر رکھی تھی. اور ایک انہوں نے 35 سے 40 کلومیٹر دور کراچی سے ایک گھر بھی کرائے پہ لے رکھا تھا. تو یہ آپ کو، میں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ پورے پاکستان سے جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس گھر کرائے پہ لینے آتے ہیں تو کائنڈلی ان کی شناخت، ان کا پورا ایک پراپر ان کا فیملی ٹری ان سے کہیں کہ نادرا سے لا کے دیں، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں یہ جہاں کئی قیمتی جانوں کا تو نقصان کرتے ہی ہیں، وہاں یہ کسی عام آدمی کو بھی پھنسا سکتے ہیں اپنے ساتھ کسی صورتحال میں. بہرحال تو یہ جو آپریشن ہے یہ نگرانی چلتی رہی، لیکن بظاہر کسی کو پتہ نہیں تھا، ان کو بالکل بنک بھی نہیں لگنے دی گئی کہ someone is behind them. تو پھر بہرحال اس کے بعد اس کا پورا ایک اینگل دیکھا جاتا رہا، پیچھے کون ہے، ہینڈلر کون ہے، یہ جو سامان ہے یہ کہاں پڑا ہے، کیسے اس تک پہنچنا ہے، ساری چیزوں کو دیکھا جاتا. اور پھر جب یہ کارروائی ہوئی تو اس کارروائی کے دوران 30 سے زائد پلاسٹک ڈرمز جن میں بارودی مواد تھا اور 5 دھاتی گیس سلنڈر برآمد کیے گئے. اور یہ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کیونکہ ٹارگٹ کراچی تھا تو یہ جو دھماکہ خیز مواد تھا یہ افغانستان سے اس کو اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا، جو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک ہمارا پوریس بارڈر ہے ود افغانستان، آلموسٹ 2600 کلومیٹر. تو وہاں ڈیفرنٹ ایسے ایریاز ہیں کہ جن سے یہ کسی نہ کسی طرح انفلٹریٹ کرنا میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو لیکن جو اس سے سب سے زیادہ جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ دس نیٹ ورک واز بینگ ہینڈلڈ بائی اے نیبر کنٹری دیٹ از آف کورس انڈیا. اور یہ BLA اور BLF جو ہیں یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین پراکسیز ہیں اور دے آر اسٹیشن ان افغانستان، تو افغانستان بھی ان کی فیسیلیٹیشن کرتا ہے اور ادھر سے وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو نیٹ ورک ہے اسپیسیفکلی یہ بیسیکلی BLA بشیر زیب کے لیے کام کرتا ہے جو ابھی پکڑا گیا ہے، اور مجید بریگیڈ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یہ وہی گروپ ہے جو سوسائڈز میں، فدائین اٹیکس میں، عام شہریوں کے قتل میں ملوث ہے. یہ بیسیکلی وہی ہیں، اور اس کو انہوں نے استعمال کرنا تھا ایک بڑے ٹیررزم پلان کے لیے. تو بہرحال اس کے اوپر اداروں نے بڑا بروقت کارروائی کر کے یہ جو ایک ٹیررزم کا ایک پلاٹ تھا اس کو انہوں نے توڑا ہے. اور اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے دنوں میں مزید انفارمیشن اور ڈیٹیل سامنے آئیں گی، لیکن ہماری بینگ اے سٹیزن یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے جو گروہ ہیں ان کا جو آپریٹ کا طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کرائے پہ گھر لے لیں گے، کرائے پہ گاڑی لے لیں گے، اپنی آئیڈینٹی کو کسی نہ کسی طرح یہ چھپاتے ہیں. تو یہ سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کی اپڈیٹس بتاتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.